بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدنان شادی کے بعد پردیس چلا گیا۔ جب بھی فون کرتا اماں بیوی کی برائیاں کرتی۔ دھیرے دھیرے اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی بیوی شہلا کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر 5 سال بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ شہلا سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شہلا نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر عدنان کا دل خراب ہوا اور اس نے بیوی سے بات ہی نہ کی۔ پھر عید کا دن آیا تو نماز پڑھتے ہی وہ شہلا سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ عدنان کی اماں نے اس کے سامنے 2 تصویریں رکھی تھی اور اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ عدنان نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی تھی، جبکہ دوسری سانولی اور بہت پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ عدنان نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی اماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، تو نے گوری چٹی لڑکی چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ عدنان کہنے لگا، اماں یہ بہت معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی۔ میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر عدنان کی اماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی، یہ یتیم بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ماموں کے گھر رہتی ہے، وہ بس فرض کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میں یہی تیری رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری والی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہ گوری چٹی آئے گی تو ہمیں ہی نخرے دکھائے گی۔ جب عدنان کی بہنوں کو پتہ چلا کہ اس نے ایک سانولی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی حیران ہوئی، اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے اپنے معصوم سی لڑکی کو بابی بنانے کی بات کی ہے۔ پھر اس کی اماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئی اور چٹ پٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے۔ یہاں رشتہ طے ہوا، وہی عدنان کا ویزا لگ کر آ گیا جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل عدنان کئی سالوں سے پردیس کی نوکری کے چکر میں لگا ہوا تھا، لیکن ہر بار اس کے ویزا میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، اور یہاں رشتہ ہوتے ہوئے ایک دم اس کا ویزا لگ کر آ گیا اور اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری پکی ہو گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ اب عدنان کو پردیس جلدی جانا تھا، اسی لیے اس کی ماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور سادگی سے ہی شہلا کو عدنان کی دلہن بنا کر لے آئی۔ شادی کی رات پہلی دفعہ عدنان نے شہلا کو روبرو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی سانولی لیکن بہت پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر عدنان کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولی رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ شہلا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بڑی مٹاس تھی۔ شادی کی رات ہی عدنان نے شہلا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد سے میں تو بس زندگی گزار رہی ہوں، ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا ہے، اسی لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکے، میری زندگی میں بس آزمائش ہی لکھی ہے۔ شہلا کی بات سن کر عدنان نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ عدنان کے لہجے نے شہلا کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اچھی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر میں بھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی، اور سسرال آتے وقت بھی اسے کچھ ایسا ہی گمان تھا۔ کوئی بھی یہ ایک یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسے ہی تو رخصت نہیں کروا لیتا، مگر عدنان کی باتوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے عدنان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عدنان کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری تھی، اور اس کے بعد کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی حسین گزارے۔ عدنان کے ساتھ شہلا بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اپنے دل کی ہر وہ بات جو اس نے بہت سالوں سے کسی سے نہیں کہی تھی وہ عدنان سے کہنے لگی تھی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھی جنہیں عدنان سے بیان کر کے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ عدنان بھی اس کی ہر بات کو بہت توجہ اور غور سے سنا کرتا۔ شہلا بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی۔
شوہر کے آگے سر جھکا کر رکھتی اور عدنان کے کسی بات کی مخالفت نہ کرتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزرے اور عدنان کے جانے کا وقت آ گیا، جس ویزے کے لیے عدنان بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کا جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ شہلا کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن عدنان کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ پھر عدنان چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے، اس طرح اس کے بچوں کو نہ کرنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کر لے تو پھر واپس آ جائے، اور یہی وعدہ اس نے شہلا سے بھی کیا تھا کہ وہ بس 5 سال بعد لوٹ آئے گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اسی وعدے کے بھروسے شہلا نے ایئرپورٹ پر نم آنکھوں سے عدنان کو الوداع کر دیا تھا۔ عدنان کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن وہ گھر فون نہیں کر پایا تھا۔ بس اپنی خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی سٹارٹ ہو گئی تو اس نے گھر فون کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھنٹوں شہلا سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کس قدر تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ لیکن دوسری طرف سے اماں کے رونے کی آواز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کچھ دیر کی خیریت کے بعد اماں نے روتے ہوئے شہلا کے حوالے سے ایسی بات کی تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کہنے لگی، تیرے جاتے ہی تیری بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سارے گھر میں اڑی اڑی پھرتی ہے، ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے، تیری کنواری بہنوں سے سارا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں، تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ شہلا کا اکاؤنٹ کھلوا رہی ہوں تو اس میں پیسے ڈلوانا، تیری بہنوں کے خرچے کے پیسے میں تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گی، میرا تو کوئی خرچ نہیں ہے، گھرداری بھی تیری بیوی کے حوالے ہی کر دیتی ہوں، میں تو اب اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں، جے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں، یہ گھر تو اب بہو کا ہے کیونکہ تو کماتا ہے، اسی لیے ہم سب تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اماں نے اپنے آنسو پوچھتے عدنان کو ایسی بات کہہ دی تھی کہ جسے سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اماں شیلا کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہ کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو، میں سارا خرچہ تمہیں ہی بھیجوں گا، پھر تمہیں جیسے مناسب لگے اسے استعمال کرنا، گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی شہلا کے حوالے نہ کرنا، وہ ابھی کم عمر نادان ہے، گھر گرہستی سے واقف نہیں ہے، تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، تو میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی، اور یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اسی لیے پیسے میں تمہاری ہی اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ عدنان غصے میں کہنے لگا کہ شہلا کا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھائے گی، لیکن اب وہ ایسے ہی ہو گئی ہے، بڑی شیر بنی پھرتی ہے۔ عدنان نے اپنی ماں سے شہلا سے بات کروانے کو کہا تو اس کی ماں نے بڑی دیر لگا کر شہلا سے اس کی بات کروائی تھی، اور پھر 2 منٹ کی بات بمشکل ہو سکی تھی، جس میں اس نے شہلا کو سختی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ ساتھ ہی عدنان نے کہہ دیا تھا کہ میری بہنیں بھی پڑھ رہی ہے، گھر کا کوئی کام کاج ان کے حوالے نہ کرنا، گھر کی ساری ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گی، ان کو اچھی طرح پڑھنے دو۔ دوسری طرف شہلا تھی جو اس کی محبت بری کسی بات کی منتظر تھی، اور یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے عدنان سے کیا کچھ کہا ہے۔ عدنان کا سخت رویہ سن کر اور اس کے لہجے کی کڑواہٹ نے شہلا کا دل توڑ دیا تھا، اور اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہے، اسی لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا اور عدنان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا، جب عدنان فون کرتا بہت دیر بعد اس کی ماں شہلا سے اس کی بات کرواتی، اور اس سے پہلے اسے شہلا کے خلاف اس قدر بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ شہلا سے بری طرح ہی پیش آتا، کبھی نرمی سے بات کرتا بھی تو بس خیر خیریت سے آگے نہ بڑھتا، اور ان کا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ اور پھر پورے 3 مہینے بعد عدنان کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔
یہ سن کر وہ حیران ہوا تھا کہ اسے تو آ کر 3 مہینے ہو گئے، پھر اب کیسے وہ باپ بن سکتا ہے؟ تب اس کی ماں نے بتایا تھا کہ میں نے خود تجھے شروع میں یہ بات نہ بتائی کہ شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خواہ بچے کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا اور پھر اگر کوئی بات ہو جاتی تو تیرا دل ٹوٹتا۔ ویسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں ہی کرتی ہے کہ کسی طرح بچہ ضائع ہو جائے، اسی لیے میں نے ڈر کر تجھ سے کچھ نہ کہا۔ اب جب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ بچے کی خبر سن کر تو عدنان خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے شیلا سے بہت محبت سے بات کی تھی، اسی لیے اپنے بچے کا سن کر اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، لیکن وہی یہ بات بھی اسے حیران کر رہی تھی کہ شہلا ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے اماں سے کہا کہ میری بات کروائے اور پھر شہلا سے محبت سے بات شروع کی۔ پہلی دفعہ دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات ہوئی تھی۔ عدنان نے اسے بتایا تھا کہ بچے کا سن کر وہ کس قدر خوش ہے، لیکن جواب میں شہلا نے بس ہاں کے سوا اور کچھ نہ کہا تھا۔ شہلا کے اس رویے پر عدنان چونک اٹھا تھا۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا تھا کہ واقعی ہی شہلا کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس کے بعد جب عدنان کی ماں نے دوبارہ فون ہاتھ میں لیا تو کہنے لگی، تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی، سارا وقت الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھاتی ہے، میں جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر ہی لٹا دیتی ہے۔ میں نے 10 بار کہا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو ہی اسے سمجھا۔ اور پھر اگلی بار جب شیلا نے دوبارہ عدنان سے بات کی تو عدنان کا رویہ پھر سخت ہو گیا۔ اپنے بچے کی خاطر وہ شہلا کے ساتھ سختی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی باہر کی چیزیں نہ کھائے بلکہ جو اماں دے وہی کھایا کرے۔ ساتھ ہی شہلا کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور شہلا نے جی اچھا کہہ کر فون منقطع کر دیا تھا۔ کچھ آنسو تھے جو شہلا نے اپنے حلق میں اتار لیے تھے۔ وہ جا کر بھی اپنے شوہر کو نہیں بتا سکی تھی کہ زندگی کا دائرہ اس کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینے پر مہینے گزرتے چلے گئے اور پورے 10 مہینے بعد اسے باپ بننے کی خوشخبری مل گئی۔ ان کی شادی کو 10 مہینے ہوئے تھے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل پاکستان اڑ کر آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کنٹریکٹ تھا اور اس سے پہلے واپسی ممکن نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی خواہش کرتا تو اس کی ماں بیٹے کے قریب فون کر دیتی اور بچے کی خرخاریوں سے ہی اس کا دل گل جاتا۔ شہلا سے تو اس کی بات اب بھی بہت کم ہی ہوا کرتی تھی، وہ بس بچے کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ شہلا کے لیے اس کے جذبات بدل سے گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی ماں کی وہ باتیں تھی جو وہ شہلا کے حوالے سے اسے بتایا کرتی تھی۔ 5 سال میں عدنان نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بیچ دیے تھے، لیکن جب اس نے اپنی واپسی کی بات کی اور اماں سے کہا کہ ان پیسوں میں سے جو بھی جمع کیے ہیں میں آ کر ان سے کاروبار کروں گا، تو اس کی اماں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ وہ سب تو تیرے بچے کی پیدائش اور تیری بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے ہیں، ابھی تو میں نے تیری ایک ہی بہن کی شادی کی ہے، ایک اور بہن باقی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ، چھٹیاں لے کر آ، پھر واپس چلے جانا۔ یہ سن کر عدنان کا دل پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو شہلا سے 5 سال کا ہی وعدہ کیا تھا اور جتنے لاکھوں پیسے اس نے بھجوا دیے تھے اتنے میں تو اب تک وہ ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے اماں سے کیسے خرچے کروائے تھے کہ کچھ نہیں بچا تھا۔ اماں تو ہر مہینے اسے یہی بتاتی تھی کہ شہلا کے کپڑے آ گئے، اس کی جیولری، اس کے زیورات اور اس کا میک اپ آ گیا اور پورے پیسے ختم ہو گئے، اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے اماں کی بات پر یقین کر لیا کرتا تھا۔ اور اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شہلا کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی ماں تو ہمیشہ سے ہی جمع جوڑ کرنے والی عورت تھی۔ اسے شہلا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر نوکری چھوڑنے کی بجائے وہ چھٹیاں لے کر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو اپنی اماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سامنے ہی اس کا 4 سالہ بیٹا کھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر عدنان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہوا۔ دوڑ کر بچے کو گود میں لیا، اسے چومنے لگا۔ بچہ جو پہلی بار اپنے باپ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا اس محبت پر رونے لگا، لیکن عدنان اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ دبا دب کر بچے کو پیار کر رہا تھا۔ جب بچے کو پیار کر کے اس نے واپس چھوڑا تو اس کی نظر پیچھے کھڑی شہلا پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت محبت سے وہ باپ بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔
5 سال بعد بیوی کو دیکھ کر عدنان کا دل نرم پڑا تھا۔ وہ شہلا کے قریب گیا اور اس سے سلام دعا کی تو شہلا نے بس اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ شہلا کی حالت دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، سانولی رنگت کملا کر کالی ہو گئی تھی اور چہرے پر صدیوں کی تکن تھی۔ عدنان کی نظر شہلا کے کپڑوں پر پڑی تو وہ بالکل ہی چونک گیا، کیونکہ شہلا نے بہت پرانا بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا جس میں کہیں کہیں ہاتھ سے پیون کاری بھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بکارن کی جیسی لگ رہی تھی، اور یہی سب باتیں عدنان کو حیران کر رہی تھی کہ ہر مہینے جو اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی اور اس کے آنے پر یوں بدحال کیوں کڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید شہلا سے کچھ پوچھتا، اماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، تجھ سے بہت ڈھیروں باتیں کرنی ہے۔ 5 سال تیرے بغیر میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ وہ جو شہلا کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، اماں کے کھینچنے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ شہلا نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی اور اس کے بعد باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا، کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ نندوں کو گھر آنا تھا۔ وہ سب رہنے کے لیے آ رہی تھی کیونکہ ان کا بھائی بس 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا اور ان سب نے کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہی گزارے گی اور اب شہلا کو دن رات ان کی خدمت کرنی تھی۔ شہلا نے اپنے بڑے نندوئی کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے تھے، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتے تو شہلا سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کرنے کے لیے بیٹھ گئی اور اتنی دیر میں عدنان بھی اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ وقت شہلا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن شہلا کے پاس کاموں کی ایک فرصت تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈتا اس کی بڑی شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی اور پھر ان کے بچوں کا شور اور بہنوں کا ہنگامہ گھر میں اس طرح شروع ہوا کہ عدنان کو بیوی کے لیے وقت ہی نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تو شہلا اسے کہیں نظر نہ آئی، یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھی۔ اس نے شہلا کو آواز دی تو اماں نے روک دیا۔ کہنے لگی، وہ گرم گرم روٹیاں پکا کر لا رہی ہے، سب کو گرم روٹیاں کھانے کی عادت ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر عدنان ایک دم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے زہر مار کر اس نے 4 لقمے کھائے تھے اور پھر ساری بہنیں اسے اپنے ایک گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کر رہی تھی۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا تحفے لے کر آیا ہے۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا۔ سب نے زبردستی بیگ کھلوایا تو جو بھی وہ شہلا کے لیے لایا تھا وہ سب لڑ جھگڑ کر بہنوں نے لے لیا اور بہنوں کے تحائف بھی انہوں نے وصول کر لیے۔ شہلا کے لیے کچھ نہ بچا، صرف ایک پرفیوم ہی رہ گیا تھا، اس نے اسے ہی سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں شہلا کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 1 بجے تک ہی ہاری کمرے میں پہنچی تو عدنان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، پھر اپنے پاس بٹھایا، اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن شہلا کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بس ہاں ہوں کر کے جواب دے رہی تھی۔ عدنان نے اسے تحفے میں پرفیوم دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ہاں، بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لایا تھا وہ سب شہلا بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ شہلا کا بدلا ہوا یہ رویہ عدنان کو بہت حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم آرام کر لو، سارے دن کی تکی ہوئی ہو، کل بات کریں گے۔ لیکن شہلا نے بتایا کہ اسے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر جانا ہے، جتنے بھی لوگ گھر میں رکے ہوئے ہیں سب کے ہی کپڑے دھلنے میں پڑے ہیں، اگر وہ آج نہیں دھوئے گی تو کل بہت سارے ہو جائیں گے۔ وہ عدنان سے اجازت لیتی چھت پر پہنچ گئی تھی اور عدنان بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عدنان نے الماریاں کھولی تو اسے شہلا کی الماری میں کوئی نیا جوڑا نظر نہیں آیا، نہ کوئی زیورات تھے، نہ کوئی میک اپ، وہی بوسیدہ سے کپڑے تھے جو شادی پر عدنان نے اسے لے کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی کچھ دیر میں نیند لگ گئی۔ اگلے دن پھر بہنوں نے اسے گھیر لیا تھا، طرح طرح کی فرمائشیں ہو رہی تھی، کوئی کہیں گھومنے جانا چاہتا تھا تو کوئی شاپنگ کی بات کر رہا تھا۔ شہلا باورچی خانے میں تھی، عدنان کی نظر بار بار باورچی خانے کی دروازے پر جا کر لوٹ آتی تھی۔ شہلا اندر ہی مصروف تھی، باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بہنوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے ایک بات محسوس کی کہ اس کی بڑی تینوں بہنوں نے سونے کا کافی سارا زیور پہن رکھا تھا، جبکہ ان تینوں کے شوہر ہی معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ اس کی بہنیں اتنا بھر بھر کر زیور پہنتی۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ لیا کہ یہ اتنا سارا زیور کیسے بنایا ہے۔ یہ سن کر اس کی بہنیں کہنے لگی کہ یہ سب اماں نے بنایا ہے۔
بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سن کر عدنان کی ماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ ہاں، میں نے شادی پر انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے کچھ پیسے جمع کر کے یہ زیور تحفے میں دیا ہے۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ پھر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا ہے تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس کے بھائی نے تو کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا کہ اس نے کارخانہ ہی کھول لیا تھا؟ ہر بات اسے حیران کر رہی تھی اور بہت کچھ اسے سمجھ بھی آ رہا تھا۔ کوئی اتنا اندھا تو نہیں تھا کہ آنکھوں دیکھا سچ نہ جان پاتا۔ بس اس نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ پھر 2 دن بعد اس کی وہ چھوٹی بہن جس کی شادی اس کے پردیس جانے کے بعد ہوئی تھی، اسے کسی کام سے اپنے گھر لے گئی۔ اسے ضرورت کا کچھ سامان اٹھانا تھا کیونکہ وہ بھی مہینے بھر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس بہن کے کمرے میں پہنچ کر تو عدنان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ اماں نے زمانے بھر کا سامان بہن کو دے رکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز تھی۔ LED سے لے کر فریج تک اس کے کمرے میں تھا اور بڑا سا AC بھی لگا تھا، اور وہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ اماں نے تو اسے ہر چیز دی ہے۔ جس کسی نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا کہ اتنا قیمتی فرنیچر اور یہاں تک کہ سونے کا بڑا سا سیٹ اور 4 کھڑے بھی اماں نے دیے ہیں۔ اس نے اپنے سادگی میں بھائی کو ساری بات بتا دی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنے سالوں کی اس کی کمائی کہاں لٹائی گئی ہے۔ ضرورت سے زائد چیزیں بہن کو جہیز میں دی گئی تھی۔ بڑی بہنوں کو خوب زیور بنایا گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کا کارخانہ ہو گیا تھا، ایک وہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا، اور اس کی بیوی تھی جو ملازمہ بن چکی تھی۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ کتنے سالوں میں وہ کیوں یہ سب کچھ جان نہیں پایا تھا؟ مگر یہ بات اسے اب بھی سمجھ نہ آئی تھی کہ شہلا نے اس سے اب تک کسی کی کوئی شکایت کیوں نہیں کی تھی۔ کیوں شہلا کو اس کے رویے سے کوئی گلہ نہیں تھا؟ وہ تو بس خاموشی سے سارا وقت کاموں میں لگی رہتی یا پھر بچے کو سنبھالتی۔ 2 دن بعد ہی عید تھی۔ عدنان نے خود ہی خاموشی سے شہلا اور بچے کے لیے خریداری کی تھی اور کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ شہلا سے چھپا کر ہی اس نے وہ سارا سامان الماری میں رکھ دیا تھا۔ وہ عید کے دن صبح ہی صبح شہلا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اسے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر میں داخل ہوا تو شہلا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو شہلا اپنے 4 سالہ بچے کو ڈانٹتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی کہ تمہیں یہ پرانے کپڑے ہی پہنا ہوگے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، جبکہ عدنان کا بیٹا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ پپو کے بچوں کے پرانے کپڑے عید کے دن نہیں پہنے گا۔ لیکن شہلا کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسی لیے وہ بیٹے کے ساتھ سختی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے نصیب میں یہی ہے، اسی لیے خاموشی سے پہن لو۔ اور اس کی باتیں سن کر عدنان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور شہلا سے پوچھنے لگا کہ وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں پردیس سے لایا تھا۔ شہلا ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ وہ بڑی باجی کے بیٹے کو پسند آ گئے تھے، اسی لیے بڑی باجی لے گئی اور اپنے بیٹے کے یہ پرانے کپڑے دے گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا شامیر یہی پہن لے گا۔ شامیر روتے ہوئے کہنے لگا، بابا میں ہر عید پر پرانے کپڑے پہنتا ہوں، اس بار آپ میرے لیے نئے کپڑے لائے تھے، میں بہت خوش تھا، لیکن وہ بھی پپو لے کر چلی گئی ہے۔ عدنان نے شامیر کو گود میں اٹھایا، الماری سے نئے کپڑے نکالے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کے ہی بہت مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے۔ شامیر تو خوشی سے جھومنے لگا، لیکن شہلا حیرت سے عدنان کی طرف دیکھنے لگی۔ عدنان نے مسکرا کر کہا کہ یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، میں تیار ہونا بھول گئی ہوں۔ میری ساس کو میرا تیار ہونا، میرا ہنسنا بولنا پسند نہیں ہے۔ اگر میں یہ کپڑے پہنوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ عید کا دن ہے، سب مہمان آ رہے ہیں، مجھے باورچی خانے کا کام سنبھالنا ہے۔ پھر آپ کی بہنیں بھی یہی ہیں، ان کی بھی بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انہیں واپس کروا دیں۔ شہلا نے بڑی سادگی سے وہ کپڑے واپس لپیٹ دیے تھے۔ عدنان نے اٹھ کر شہلا کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بس یہ عید یہاں گزار لو، اس کے بعد میں تمہیں الگ گھر لے کر چلوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، میں یہی نوکری کر لوں گا اور اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ شہلا عدنان کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ساری دنیا کی طرح آپ نے بھی میرا مان توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، میں اب بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن عدنان نے عید کے فوراً بعد ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور شہلا کو لے کر الگ ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنوں نے ایک ایسا ستم کیا ہے، وہ صرف بیٹا ہونے کا فرض نبھا پایا تھا۔
شوہر ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ یہاں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہے گا اور انہیں دنیا کی خیر خوشی دے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔